الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. درود پڑھیں محمد علیہ. حضرات سامعین، سادات و سادات، سورۃ انعام کی آیت پر آج یہ ہماری دوسری نشست ہے. ارشاد خداوند یہ ہے کہ یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو. راستے پر آدمی چلتا ہے، پیروی نہیں کرتا. اللہ نے یہاں کہا ہے کہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو. اسی ہاذا، یہ راستہ. آج اگر دنیا ہاذا کو سمجھتی تو اختلافات ختم ہو جاتے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو. اور بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو، کیونکہ اگر تم نے بہت سے راستوں کی پیروی کی تو وہ تمہیں خدا کے راستے سے دور کر دیں گے. یہ میرا تمہیں امر ہے، میرا حکم ہے. آئیے آج شروع کرنا چاہتا ہوں. صرف آپ کو سمجھانا چاہ کر آگے چلتا ہوں کہ صراط مستقیم ہے کیا. جب پیروی کی جاتی ہے افعال میں، پیروی کی جاتی ہے افعال میں، پتہ چلا یہ کوئی صراط مستقیم ایسا ہے جو چلتا بھی ہے، بات بھی کرتا ہے. میں اپنے تفسیر کا حوالہ نہیں دینا چاہتا. تمام مسلمان بھائیوں نے اپنے اپنے تفاسیر میں لکھا. تفسیر در منصور، تفسیر بیضاوی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کون ہے جس کی پیروی کرے؟ آپ نے بھائی انتظرو، انتظار کرو. آپ بھائی انتظرو، انتظار کرو. ابھی یہ انتظار کر رہے تھے یا میرا مولا لیا. آپ نے فرمایا انظرو، پہلے دیکھو، اور پھر یا علی انت صراط مستقیم، یا علی آپ صراط مستقیم ہیں. من اتبعک نجا، جس نے آپ کی پیروی کی وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنک ہلک، اور جس نے آپ کی مخالفت کی وہ ہلاک ہو گیا. پتا چلا صراط مستقیم نام ہے میرے مولا علی کا. تقریر میری شروع ہو. صراط مستقیم نام ہے میرے مولا علی کا. اہدنا الصراط المستقیم، یہ میرا مولا علی ہے. یہی سبب ہے 72 مذاہب میں، اشیاء مذہب یہی فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ قائم رکھ، قائم رکھ. صراط مستقیم ہے، عہد الگ ہے، نہ الگ ہے. میرے بھائی شاہ مردان بہت اچھے بڑھ گئے ہیں اور بہت سے سال گزر گئے ہیں کہ ہمارا ان سے واسطہ ہے، تعلق بھی ہے. اس کے باپ بھی ہم بچے ہوتے تھے، سنتے تھے اس کے باپ کو. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، صراط مستقیم نام ہے میرے مولا علی کا. کسی شیعہ مذہب کے مولوی کو اختلاف نہیں. حالانکہ میں نے اپنے بھائیوں کے تفسیر کا حوالہ دیا کہ صراط مستقیم، یا علی انت صراط مستقیم، یا علی آپ صراط مستقیم ہیں. من اتبعک نجا، جس نے آپ کی پیروی کی وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنک ہلک، اور جس نے آپ کی مخالفت کی وہ ہلاک ہو گیا. اگر ہلاک نہ ہوتا تو اقرار کیسے کرتا؟ پتا چلا جہاں ہلاکت ہے وہاں صراط مستقیم ہے ہی نہیں. آئیے چلتا ہوں.
صراط مستقیم. اسی لیے 72 مذاہب شمس میں یہی فرق ہے بنیادی طور پر. ہم کہتے ہیں اہد یہ امر ہے، اہد ہمیں قائم رکھ، ہمیں ہدایت کر، نہ ہم کو. الصراط المستقیم یہ الگ ہے. اہدنا الصراط المستقیم. ابھی میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میرے بھائی عقیل محسن کو بیٹا عطا کرے. آپ نے سب نے کہا آمین. اور جب 12 مہینے کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا اور میں مبارک دوں گا، سارے کہیں گے الحمدللہ. جب نہیں ملا تھا تو آمین کہا تھا، اور جب مل گیا تو کہتے الحمدللہ. اب جاؤ مساجد میں، جو ولضالین کے بعد آمین کہے سمجھنا اس کو صراط مستقیم ابھی تک نہیں ملا، اور جو الحمدللہ کا سمجھو اس کو صراط مستقیم مل گیا ہے. نعرہ حیدری. صراط مستقیم نام ہے میرے مولا علی کا. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے پوری توجہ چاہو. صراط مستقیم نام ہے میرے مولا علی کا. اسی لیے اصول کافی میں موسوم نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا. اللہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. صراط مستقیم سے مراد ہے علی. اسی لیے ارشاد خداوندی ہے. ہم نے قرآن کی ابتدا کو نہیں سمجھا. ارشاد ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورۃ الحجر میں ارشاد ہو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے میرے حبیب ہم نے تمہیں قرآن عظیم عطا کیا اور 7 مثانی. 7 مثانی نام ہے سورۃ الحمد کا. سورۃ الحمد کی کئی معنی ہیں، کئی نام ہیں. 7 مثانی، ام الکتاب، الحمد، یہ سورۃ الحمد کے نام ہیں. یہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ الحجر میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا. ایک طرف پورا قرآن، ایک طرف سورۃ الحمد، دونوں برابر. یہ ہے سورۃ الحمد کا مقام. ایک طرف الحمد، دوسری طرف پورا قرآن، دونوں برابر، دونوں برابر. سورۃ الحمد دونوں برابر. اور اللہ بس 7 مثانی، اس کا نام ہے 7 مثانی. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ سورۃ الحمد میں ہے 7 آیتیں. یہاں 7 مثانی کی معنی کیا ہے؟ 7 کا دگنا، 7 کا دگنا، 7 کا دگنا. سورۃ الحمد کا نام ہے 7 کا دگنا، 7 کا دگنا. 7 کا دگنا کتنا ہوگا؟ 14. اب پتا چلا کہ اللہ نے اور رسول نے مل کر کہا کہ جو نماز میں کم از کم 2 مرتبہ الحمد نہیں پڑھے گا اس کی نماز میں اس کے منہ پر ماروں گا. 7 اور 7 14. پتا چلا جہاں 14 نہیں ہے وہاں نماز ہے ہی نہیں. نعرہ حیدری. پتا چلا جہاں 14 نہیں ہے وہاں ہے نہیں. تمام جہاں میں اپنے حضرات تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے. جب خدا کہہ رہا ہے کہ سورۃ الحمد میں 7 آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت، الرحمن الرحیم دوسری آیت، مالک یوم الدین تیسری آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت، اہدنا الصراط المستقیم 5ویں آیت، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 6 آیتیں. یہ تو 6 آیتیں ہوئیں. 7 کہاں ہیں؟ جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہو گے 7 آیتیں نہیں بنتی. اب جاؤ مسجدیں دیکھو، ارے اور تو اور رمضان میں دیکھو کہیں بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ خدا کہہ رہا ہے 7 آیتیں، تو 6 پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے. نعرہ حیدری. قرآن کہہ رہا ہے کہ سورۃ الحمد میں ہے 7 آیتیں، تو 6 پڑھتا ہے، تو 6 پڑھتا ہے. آخرکار راز کیا ہے؟ آئیے پھر چلتا ہوں مسلمانوں کی کتابوں کی طرف.
تفسیر کبیر امام فخر رازی جلد پہلی مطبوع مصر، تفسیر کبیر جلد پہلی مطبوع مصر۔ ابن عباس کو جناب علی نے بسم اللہ کی تفسیر سنائی، ساری رات سناتا رہا اور فجر کی آذان آ گئی۔ میرے مولا علی نے فرمایا پھر کبھی، کہا مولا ابھی بھی تفسیر ہے کیا؟ کہا ابن عباس نے مجھے پہچانا نہیں؟ کائنات کا علم ہے قرآن میں، اور قرآن کا علم ہے یاسین میں، اور یاسین کا علم ہے الحمد میں، اور الحمد کا علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم ہے بے میں، اور بے کا علم ہے بے کے نقطے میں، اور بے کا علم ہے بے کے نقطے میں۔ ان الذی نقطۃ تحت الباء، وہ بے کا نقطہ میں علی ہوں، بے کا نقطہ میں علی، بے کا نقطہ، بے کا نقطہ، بے کا نقطہ میں علی ہوں۔ یہ بات چلتے، یہ تفسیر کبیر کی پہلی جلد مطبوع مصر تقریر میری ٹیپ ہو رہی ہے۔ جب یہ بات چلتے چلتے امیر شام کو پہنچی کہ علی نے کہا ہے کہ بے کا نقطہ میں ہوں، بے کا نقطہ میں ہوں، تو جو بات کر رہا تھا اس نے کہا علی نے کہا ہے، علی نے کہا ہے، تو امیر شام نے کہا علی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بڑا جملہ میں کہا علی نے کہا، اگر علی نے کہا تو علی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آج کے بعد میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا، آج کے بعد اگر علی نے کہا ہے تو علی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آج کے بعد میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا۔ اب جاؤ مساجد میں، جو بسم اللہ پڑھے سمجھنا علی کا مرید ہے، اور جو نہ پڑھے سمجھنا مارے کا مرید ہے۔ نعرہ حیدری، آپ نے اندازہ لگایا کہ قرآن کو کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ ارے علی، میں حیران ہوں، آپ کہتے علی و لکیر بیٹھے، ارے جو بے کی نقطے کی وجہ سے، جو بے کی نقطے کی وجہ سے بسم اللہ نہیں پڑھتے، وہ علی و اللہ کیسے پڑھیں گے؟ نعرہ حیدری، بڑا اچھا مثال دیا میرے بھائی شاہ مرزا نے، بڑا اچھا مثال دیا، ابو جہل کے لیے بھی ہے اور کو لیے بھی ہے۔ انہوں نے کہا تھا سورۃ انفال میں کہ یا اللہ اگر یہ واقعی تیرا نبی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر آئے، ہم پر آسمان سے پتھر آئے۔ تو اللہ نے یہ کہہ ڈال دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تم میں میرا رسول موجود ہے، اور جب تک رسول موجود ہے میں عذاب نہیں کروں۔ حارث بن نعمان فاری بے عقل نہیں تھا، بہت چالاک، حارث بن نعمان فاری بے عقل نہیں تھا۔ اس نے جو کہا تھا رسول کو کہ اگر یہ اللہ آپ کی طرف سے ہے تو میں نہیں مانتا، اور اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر آسمان سے عذاب ہے۔ اس کو پتا تھا کہ رسول موجود ہے، مجھ پر عذاب نہیں آئے گا۔ وہ بے عقل نہیں تھا، وہ پہلے دیکھ چکا تھا، وہ پہلے سن چکا تھا کہ محمد کی موجودگی میں مجھ پر عذاب نہیں آئے گا، اور مجھے موقع مل جائے گا، میں علی کو نہیں مانوں گا۔ لیکن اللہ نے قانون کو بدل دیا، پتھر آیا اوپر سے آیا، جو اونٹنی پر سوار تھا اونٹنی سے نکلا، اونٹنی بھی مر گئی، اونٹنی بھی مر گئی۔ میں نے خدا سے پوچھا یا اللہ یہ کیا ہوا؟ آواز ہے اگر میرا دشمن ہوتا چھوڑتا، رسول کا دشمن ہوتا چھوڑتا، یہ ہے میرے علی ولی کا دشمن۔ علی ولی کا دشمن کہاں بھی رہے یا کہیں چھپے،
وجہ چاہ رہا ہوں، یا اللہ وہ اونٹنی ہے، یا اللہ وہ اونٹنی ہے، یہ جانور ہے، جانور نے کون سا قصور کیا؟ آوازیں میرا قانون ہے، چاہے جانور کیوں نہ ہو، اگر علی کے دشمن کے ساتھ رہے گا تو پھر میں کھڑا، آواز آئی چاہے جانور کیوں نہ ہو، اگر علی ولی کے دشمن کے ساتھ رہے گا میں نہیں چھوڑوں گا۔ ارے جب خدا جانور کو نہیں چھوڑتا تو جو عالم کے دشمن کے ساتھ اتحاد کرے خدا اس کو کیسے چھوڑے گا؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، توجہ جہاں جہاں میں توجہ کر، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہے عبداللہ میں نہیں کہا۔ نہج البلاغہ میں دیکھو، نہج البلاغہ میں دیکھو، جنگ جمل میں میرے مولا علی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تو کسی نے کہا مولا یہ اونٹنی ہے، جا کہا یہ اونٹنی نہیں یہ شیطان ہے، یہ اونٹنی نہیں ہے یہ شیطان ہے۔ کتنی بڑی مطابقت ہے، کتنی بڑی، میرے مولا نے بھائی یہ اونٹنی نہیں ہے یہ شیطان ہے، کتنی بڑی مطابقت ہے کہ باپ پر شیطان سوار اور بیٹی شیطان پر سوار۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آئیے جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، آئیے چلتا ہوں قرآن سے۔ یہ الفاظ ہیں سورت مدثر کے، سورت مدثر، فما لہم ان تذکرۃ مرسل، میرے حبیب ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ میرے تذکرے سے منہ کیوں موڑتے ہیں؟ فما لہم ان تذکرۃ مرسل، میرے حبیب ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ میرے تذکرے سے منہ موڑتے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے قسم ہے علی کی عزت کی، جاؤ جا کر دیکھو اصول کافی کو، اصول کافی جلد پہلی کتاب حجت باب 107، جب موسوم سے پوچھا گیا یہ تذکرہ کیا ہے، کہا تذکرے سے مراد دادا علی ہے، تذکرے سے مراد دادا علی ہے۔ خدا پوچھ رہا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ میرے علی سے منہ کیوں موڑتے، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے آیت جان بوجھ کر پوری نہیں پڑھی تاکہ آپ کو فما لہم ان تذکرۃ مرسل، میرے حبیب کو کیا ہو گیا ہے، یہ میرے علی سے منہ موڑتے، کانہم حمر مستنفرہ، یہ جنگلی گدھے ہیں، یہ جنگلی گدھے ہیں، قرآن ہے، یہ جنگلی گدھے ہیں، یہ جنگلی گدھے ہیں، فرت من کسور، جو میرے شیر سے بھاگتے، یہ جنگلی گدھے ہیں جو میرے شیر سے بھاگتے، یہ جنگلی گدھے ہیں جو میرے شیر سے بھاگتے، پتا چلا جو علی کے مقابلے میں آئے وہ گدھا ہے، گدھا وہ کھوتے دا پتر ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فمالم ان تذکرۃ مرسل، ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ میرے علی سے منہ موڑتے ہیں، کانہم حمر مستنفرہ، یہ جنگلی گدھے ہیں، فرت من کسور، جو میرے شیر سے بھاگتے ہیں۔
رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جتنے مسلمان بھائیوں کی کتابیں سب نے لکھا خیبر میں جب علی مرحب کے سامنے آیا تو مرحب نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب، قد علمت خیبر انی مرحب، اے علی خیبر کا قلعہ مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ میرے مولا نے انا الذی سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر کرا دیا، میری ماں نے میرا نام حیدر کرا رکھا ہے۔ زرغام آجامن لیسن کسور، قرآن میں جو اللہ نے شعر کہا وہ شعر میں علی ہوں، وہ شعر میں علی ہوں۔ اب جو بھی علی کے مقابلے میں آئے، جو بھی علی کے مقابلے میں آئے، جو بھی علی کے مقابلے میں آئے وہ خدا کی نظر میں کتھا ہے، کھوتے دا پتر ہے۔ نعرہ حیدری، توجہ آئیے چاہتا ہوں قرآن کی طرف۔ یہ ابھی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت ہے سورت نمل کی۔ توجہ بزرگ بھی تو سمجھ رہے ہیں، میں نوجوانوں کو کہا نوجوانوں اس آیت کو دیکھنا، آیت ہے سورت نمل کی۔ من جاء بالحسنت فلہ خیر منہا، جو خاص نیکی لے کر آیا اس کو ہم بہتر جو دیں گے۔ جو میرے پاس خاص نیکی، ایک نیکی، جو میرے پاس خاص نیکی لے کر آ گیا میں اس کو بہتر دوں گا۔ فَهُمْ مِنْ فَضًا يَوْمَئِذٍ، اور قیامت میں ان کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ من جاء بالحسنت فلہ خیر منہا، جو خاص نیکی لے کر آیا میں اللہ اس کو بہتر اجر دوں گا۔ فَهُمْ مِنْ فَضًا يَوْمَئِذٍ، اور قیامت میں ان کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُ فِي النَّارِ، اور جو کوئی خاص برائی لے کر آیا تو میں اللہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ خاص نیکی کیا ہے؟ یہ خاص برائی کیا ہے؟ خاص نیکی پر جنت اور جہنم میں، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کو کوئی پریشان نہ ہوگی۔ اور جو خاص برائی لے کر آیا فَكُبَّتْ وُجُوهُ فِي النَّارِ، تو ہم اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالیں گے۔ ہمارے 8 امام سے، ہمارے 8ویں امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ خاص نیکی کیا ہے، یہ خاص برائی کیا ہے؟ تفسیر قمی، تفسیر صافی، دونوں میں الفاظ ہیں، تفسیر نور ثقلین، تمام تفاسیر میں ہمارا 8ویں امام مولا یہ کون سی نیکی ہے جو لے کر آیا اس کو کوئی پریشانی نہیں، اور جو خاص برائی لے کر آیا اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ آواز ہے ہاں یہ صحیح ہے، حب علی حسنت لا تضر معہا سیئہ، علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچاتی۔ وہ بغضہ سیئۃ، اور علی سے بغض رکھنا ایسی برائی ہے لا تکفو معہا حسنت، جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ پتا چلا جس نماز میں علی نہیں، جس روزے میں علی نہیں، جس حج میں علی نہیں، جس عبادت میں علی نہیں ہے وہ خدا کو پسند ہی نہیں ہے۔ گھبرائے نہیں بھائی، گھبرائے نہیں۔ دیکھیں اللہ نے 4 آیتیں میں بیان چاہتا ہوں، 4 آیتیں بعد میں پڑھوں گا پر ایک تھوڑا سا سسپینس میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ابتدا سے لے کر علی کی ولایت کو پردے میں رکھا، ابتدا سے لے کر اللہ نے ابتدا سے لے کر علی کی ولایت کو پردے میں رکھا۔ جب آواز انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہوں، ملائکہ نے کہا یا اللہ اس کو بنائے گا جہاں سے خون رہ دی ہو۔ اللہ نے جبرا کر خاموش کرے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں
قال انی عالم ما لا تعلم، جو ماں میں جانتا ہوں وہ ماں تم نہیں جانتے. جو ماں میم الف ماں، جو ماں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جبرائیل کو بھی پتا نہیں کہ ماں کیا ہے، کسی نبی کو پتا نہیں کہ ماں کیا ہے. پھر ارشاد ہوا سورۃ نبأ میں اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. انما وہ ایک دوسرے سے ماں کے بارے میں سوال پوچھتے، وہ پوچھتے ہیں یہ ماں کیا ہے. وہ ماں کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال، وہ ماں کے بارے میں، وہ ماں کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہے. پھر اللہ نے مقصد معراج بتایا، ثم دنا فتدلی. پھر ہمارا رسول، یہ ہے مقصد معراج. یہ سورت بقر، یہ سورت نبأ، یہ ہے سورت نجم. ثم دنا فتدلی. پھر ہمارا رسول ہمارے قریب آیا، ہم آگے بڑھے. فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا فاصلہ رہ گیا، 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا. فاوحی الی عبدہ ما اوحی. پھر ہم نے اپنے عبد پر ماں کی وحی کی. جبرائیل نیچے رہا، کسی ملک کو پتا نہیں کہ ماں کیا ہے. ماں 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 ماں. فاوحی الی عبدہ ما اوحی. پھر ہم نے وحی کی اپنے عبد پر ماں کی. ہم نے وحی کی اپنے عبد پر ماں کی، کسی کو بتایا نہیں. جبرائیل نیچے، کائنات نیچے. یہ آن کے رات کھلا غدیر میں، یا ایھا الرسول بلغ ما. نعرہ حیدری. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دو ماں جو میں نے پہلے تمہیں بتایا ہے. پہنچا وہ ماں جو میں نے پہلے تمہیں بتا چکا ہوں. اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو میری رسالت کا میری رسالت کا آپ نے میری رسالت کا کوئی کام، میری آپ نے میری رسالت کا کوئی کام، میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. جب یہ آیت نازل ہوئی، ابھی میں کی تفسیر جا کر پڑھو. آواز یا اللہ علی کی ولایت کیسے پہنچاؤں؟ یہ تو وہ ہے میرے سامنے. علی نے کسی کے باپ کو قتل کیا ہے، کسی کے ماموں کو قتل کیا ہے، کسی کے چچا کو قتل کیا ہے. وہ برداشت کیسے کریں گے؟ ارے رسول نے تو کسی کو تھپڑ نہیں مارے تو سارے علی تھے. کہا یہ جو حاجی ہیں ان میں وہ حاجی، کسی کا علی نے باپ مارا ہے، کسی کا بھائی مارا ہے، کسی کا بیٹا مارا ہے. تو میں اعلان کیسے کروں؟ آذ واللہ یعصمک من الناس. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ان کے شر سے بچاؤں گا. میں بڑا جملہ ہے جو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کہا. میں خدا تمہیں ان کے شر سے بچاؤں گا. یعنی آج اللہ نے علی کہنے والوں کو یقین دلایا کہ علی کہتے رہو، میں تمہیں منافقوں کے شر سے بچاؤں گا. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. ہم ڈرے کیوں کہ ہمارا خدا پر یقین نہیں ہے. جو خدا نے کہا تھا کہ علی کہتے رہو، میں تمہیں انسانوں کے شر سے بچاؤں گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اور میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. جب کافر کے پاس خود ہدایت نہیں تو وہ ہادی کسے بنے گا؟ جب
کافر کے پاس خود ہدایت نہیں تو وہ ہادی کیسے بنے گا؟ ان اللہ لا یہدی من مسرف الکذاب، میں اللہ جھوٹے کو ہدایت نہیں کرتا۔ جب جھوٹے کے پاس خود ہدایت نہیں تو وہ ہادی کیسے بنے گا؟ گھبرا تو نہیں ہے؟ توجہ ہے دوستوں پر؟ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، بھائی رسول نے یہ کہا، بھائی بات کہا، ایک اعتراض کیا، اعتراض یہ کیا ہے؟ رسول نے ان اللہ مولا، اللہ میرا مولا، وانا مولا المومنین، میں رسول مومن کا مولا، فمن کنت مولا فہذا للمولا، اور جس کا میں مولا اس کا یعنی مولا کا مولا مانے دوست، میں نے مانا مولا مانا دوست، لیکن اس پر ثابت قدم رہو، اس پر ثابت قدم رہنا، مولا کی مانے دوست، ثابت قدم رہنا، یہ اعلان ہے 10 ہجری میں رسول کا کہ من کنت مولا فہذا للمولا، جس کا میں مولا اس کا یعنی مولا، اللہم وال من والا، یا اللہ محبت کر اسی سے جو علی سے محبت کرے، وآت من آدا، اور یا اللہ دشمنی رکھ اسی سے جو علی سے دشمنی رکھے۔ اب ایمان سے بتاؤ، قرآن سر پر کیا بتاؤ، قرآن سر پر رکھ کر مسلمانوں بتاؤ کہ 10 ہجری کے بعد رسول سے علی سے کس نے دشمنی رکھی، کون لڑا کون لڑی، کم از کنارہ حیدری، ارے اعلان غدیر کے بعد کس نے دشمنی کی، ان کو تو چھوڑو، ان کو تو چھوڑو، تمہارے عقیدے میں اگر مولا کی مانے، گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، یہی سبب ہے میرے دوستو کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے مت بنو۔ پتہ چلا فرقہ بھی ایک، رسی بھی ایک، راستہ بھی ایک، فرقہ ہے کیونکہ رسی ہے، دھاگا نہیں کہا، نوڑی نہیں کہا، نوڑی نہیں کہا، دھاگا نہیں کہا، رسی کہا، رسی۔ اور جب تک 2 دھاگے نہیں ملتے تب تک رسی نہیں بنتی، جب تک 2 دھاگے نہیں ملیں گے رسی نہیں بنے گی۔ پتا چلا اللہ، اسی لیے ہمارے امام نے، ہمارے ہر امام نے اپنے زمانے میں کہا نحن حبل اللہ المتین، ہم چاہتا اللہ کی رس، ہم چاہتا اللہ کی رس، ہم چاہتا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ چاہتا، مجھے متوجہ کرنا تھا آپ کو، کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں خطبہ کس کا پڑھ رہا ہوں؟ خدا کا۔ آج میں خطبہ پڑھ رہا ہوں خدا کا، آج میں خطبہ پڑھ رہا ہوں خدا کا، اور کتاب کا نام ایسا ہے، کوئی مولوی ہو کسی کو جرأت ہی نہیں کہ تردید کرے، کوئی مولوی تردید نہیں کر سکتا، یہ ہے خدا کا خطبہ۔ کتاب کا نام ہے عیون اخبار رضا، لکھنے والا کون ہے؟ شیخ سدو کا رحمت۔ کون مولوی ہے جو شیخ سدو کا انکار کرتا ہے؟ ہمارا 8واں، توجہ، ہمارا 8واں امام فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنا، موسیٰ کاظم فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا، جعفر صادق نے کہا میں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا، محمد باقر نے کہا میں نے اپنے بابا علی بن حسین سے سنا، علی بن حسین نے کہا کہ میں نے اپنے بابا علی سے سنا، علی نے کہا میں نے رسول سے سنا، اور رسول نے کہا میں نے خدا سے سنا۔ یہ ہے حدیث قدسی، 8 موسوم، درمیان میں نجاست کا کوئی شائبہ نہیں، سارے موسوم، سارے بے عیب۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ نہیں، مجھے ڈر ہے دیوانے نہ بن جاؤ
جب میں خطبہ پڑھوں گا دیوانہ بن جاؤ. اب اللہ کہتا ہے, اب اللہ 8 موسوم وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خدا سے سنا, ہم نے خدا سے سنا. کیا؟ ان اللہ لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فخلقت الخلق بقدرتی, اور میں نے کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا. واخترت منہم من شئت من انبیاء, اور پھر جس کو چاہا اس کو نبی بنایا. واخترت من جمیعہم محمدا خلیلا حبیبا صفیا, اور میں نے کائنات میں محمد کو چنا, جس کو میں نے اپنا صفی بنایا, اپنا خلیل بنایا, اپنا حبیب بنایا. واصطفیت لہ علیا, اور میں نے محمد کے لیے علی کو بنایا, میں نے محمد کے لیے علی کو بنایا. وجعلت له اخا ووصیا ووزیرا ومؤیدا, اور میں نے علی کو محمد کا بھائی بنایا, محمد کا وزیر بنایا, محمد کا وصی بنایا, اور کائنات میں نے محمد کا ترجمان بنایا. کائنات میں نے علی کو محمد کا ترجمان بنایا, کائنات میں محمد کا ترجمان بنایا. وخلیفتی الی عبادی, اور میں نے اپنے بندوں پر علی کو خلیفہ بنایا. یہ کون کہہ رہا؟ خدا. وجعلتہ العلم الہادی من الضلالت, اور میں اللہ نے کائنات میں گمراہی سے بچنے کے لیے علی کو اپنی پارٹی کا نشان کرا دیا. علی کو اپنی پارٹی کا نشان, علی ہے اللہ کے پارٹی کا نشان, علی ہے اللہ کے پارٹی کا نشان, علی ہے اللہ کے پارٹی کا نشان. ہر انسان پہچانا جاتا ہے پارٹی کے جھنڈے سے. آپ نے دیکھا, آپ نے گھر والے سے نہیں پوچھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا ہے. آپ نے کہا اس کا تعلق پیپل پارٹی سے. آپ نے ہرا جھنڈا دیکھا, آپ نے کہا اس کا تعلق مسلم لیگ سے. آپ نے جھنڈے سے بچانا. اب علی ہے اللہ کے پارٹی کا جھنڈا, علی ہے اللہ کے پارٹی کا جھنڈا. پتا چلا جہاں علی علی ہے ان کا تعلق ہے اللہ کی پارٹی سے, اور جہاں علی علی نہیں ہے ان کا تعلق ہے شیطان کے پارٹی سے. ایسے نہیں. ابھی تو میں نے خطبہ نعرہ حیدری وفابی الذی اوتی من, علی مجھ تک پہنچنے کا میرا دروازہ ہے, علی مجھ تک پہنچنے کا میرا دروازہ ہے, علی مجھ تک پہنچنے کا میرا خدا کا رکھ خدا وفابی الذی اوتی من, علی مجھ تک پہنچنے کا میرا دروازہ ہے. وبیتی الذی من دخل کان آمنا من النار, علی میرا گھر ہے, علی میرا در ہے, علی میرا گھر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, گھبرا گئے. سبحان اللہ, یہ کون کرا؟ خدا. علی میرا گھر دروازہ ہے, علی مجھ تک پہنچنے کا میرا دروازہ ہے, علی میرا گھر ہے, علی میرا گھر ہے. جو علی میرا گھر ہے, جو گھر میں داخل ہوا وہ جہنم سے بچ گیا. علی ہے اللہ کا گھر, علی ہے اللہ کا گھر. جو کوئی کسی چیز کو دوسرے کو دیتا ہے اپنے گھر سے دیتا ہے. علی ہے اللہ کا گھر, علی ہے اللہ کا گھر. ارے مسجد میں تمہیں لیے اللہ نہیں ملے گا, مندر میں تجھے خدا نہیں ملے گا. علی ہے اللہ کا گھر, علی ہے اللہ کا گھر. اگر خدا کو ڈھونڈنا ہے تو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا. نعرہ حیدری وحسن الذی من لجأ الیہ حسنتہ من مکروہ الدنیا والآخرہ. علی میرا مضبوط قلعہ ہے, علی میرا مضبوط قلعہ ہے. جو قلعے میں داخل ہوا وہ ہر مصیبت سے بچ گیا. ووجہ الذی من توجہ الیہ لم اثر وجہہ. علی میرا چہرہ ہے, علی میرا چہرہ ہے,
علی میرا چہرہ شاباش من توجہ لما سمجھے علی میرا چہرہ ہے جس کی نظر علی پر وہ میری نکاحوں کا مرکز بن گیا. ہماری نظر علی پر, خدا کی نظر ہم پر, ہماری نظر علی پر, خدا کی نظر ہم پر, ہماری نظر علی پر, اللہ کی ہم پر. وحجتی فی السماوات والارض علی جمیع من فیہن فی خلقی. اور زمین اور آسمانوں میں علی میری حجت ہے. زمینوں اور آسمانوں میں علی میری حجت ہے. زمینوں اور آسمانوں میں علی میری حجت ہے. لا اقبل عمل عامل منہم الا بالاقرار بولایتی مع نبوت محمد رسول. اور میں اللہ زمین اور آسمان میں کسی مخلوق کا عمل قبول نہیں کروں گا جب تک محمد کے نبوت کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرے گا. جتنی اچھی سماعت تھی پھر پیچھے چلے گئے. میں نے خطبہ ابھی تو اور خطبہ نے لا اقبل عمل عامل منہم الا بالاقرار بولایتی مع نبوت محمد رسولی. میں اللہ زمین اور آسمان میں کسی مخلوق کا عمل قبول نہیں کروں گا جب تک محمد کے نبوت کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرے گا. جب تک کیوں وَهُوَ يَدِّ الْمَبْسُوطَةَ الْعِبَادِ. علی میرا دستِ شفقت ہے. علی میرا دستِ شفقت ہے جو 24 گھنٹہ میرے بندوں پر کھلا ہوا ہے. علی میرا دستِ شفقت ہے. گھبرا چکے. علی میرا دستِ شفقت ہے. کون فرما رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا. علی میرا دستِ شفقت ہے جو 24 گھنٹہ میرے بندوں پر کھلا ہوا ہے. وَهُوَ نِعْمَةُ الَّتِي أَنْعَمْتُ بِهَا مَنْ أَحْبَبْتُ. علی میری نعمت ہے. علی میری نعمت ہے جس سے محبت کرتا ہوں اس کو عطا کرتا ہوں. یعنی جہاں علی علی دیکھو سمجھنا اللہ سے محبت کرتا ہے. دونوں ہاتھ لگ دے نعرہ حیدری. بے خبرات تو نہیں گئے. توجہ بالکل سن پر. آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. یہ دین دین فطرت ہے. یہ دین دین فطرت. دین دین فطرت. خدا کہہ رہا ہے. اب بخاری شریف میں ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر. پھر جو پالنے والے کا مذہب وہ بچے کا. پھر جو پالنے والے کا مذہب وہ بچے کا. یہودی کے گھر میں ہوا دین فطرت پر. عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا دین فطرت پر. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا دین فطرت. یہ دین فطرت ہے کیا؟ اب جو سارے بات کرو پھر چلو. یہ دین فطرت ہے کیا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دفعہ کم از کم اس میں 3 نشانیں ہوتی ہیں. جب کسی کا بچہ چاہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہو, چاہے یہودی کے گھر میں پیدا ہو, چاہے لام مذہب کے گھر میں پیدا ہو, اس میں 3 نشانیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے جب آتا ہے تو منہ کے بل آتا ہے, یعنی آتے ہی سجدہ کرتا ہے. آتے ہی سجدہ کرتا ہے. میرے بچے آتے ہی سجدہ کرتا ہے, یعنی سجدہ کر کے دنیا کو بتاتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے, میرا کوئی خالق ہے, میرا کوئی خالق ہے, میرا کوئی خالق ہے. اور پھر دوسری بات آتے ہی روتا ہے. یہ ہے دین فطرت. پتا چلا جو رونے کی مخالفت کرے وہ فطرت کا مخالف ہے. او میرے بزرگ, او میرے بزرگ, نعرہ حیدری. بھائی ڈانتے کم کرو.
یہ کہتا ہے لانتے جب بچہ آتا ہے تو دین فطر پر آتا ہے، بچہ آتا ہے دین فطر پر، آتے ہی منہ کے پل آتا ہے، یعنی آتے ہی دنیا کو بتاتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے۔ دوسری بات وہ روتا ہے، رونا زندگی کی نشانی ہے، دنیا کو بتاتا ہے تو رونا فطرت ہے، اور جب آتا ہے تو ہاتھ کھلے ہوتے ہیں۔ میرے خاموش نوجوانوں، میرے سامنے بیٹھنے والے، جب آتا ہے تو ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، پتا چلا جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے وہ فطرت کے خلاف۔ نعرہ حیدری، بزرگوں کو درود پر جان، نعرہ حیدری۔ کوئی گھبرا تو نہیں ہے؟ توجہ ہے میرے گفتگو پر؟ آتے ہی سجدہ کرتا ہے، سجدہ کر کے دنیا کو بتاتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، آتے ہی روتا ہے، بتاتا ہے، آتے ہی روتا ہے، بتاتا ہے کہ رونا دین فطرت ہے، اور ہاتھ کھلے ہوئے، سبحان اللہ، ہاتھ کھولنا یہ دین فطرت ہے، جو باندھے وہ فطرت کے خلاف ہے، وہ فطرت کے خلاف ہے۔ یہ آتا ہے بچے کو جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے کا، جو پالنے والے کا مذہب، جو بچے کا مذہب وہ پالنے والے کا نہیں، جو پالنے والے کا مذہب۔ یہ ہے بخاری، کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر، پھر جو پالنے والے کا مذہب وہ بچے کا۔ مسلمانوں، قرآن نے تمہیں اتنا پھنسایا ہے، تمہیں قرآن نے پھنسایا ہے، شیعوں نے نہیں۔ اب رسول کو پالا ابو طالب نے، رسول کو پالا ابو طالب نے، جو ابو طالب کا مذہب وہ رسول کا مذہب، اور علی کو پالا رسول نے، جو رسول کا مذہب وہ علی کا مذہب۔ نعرہ حیدری، وہی رسول کا مذہب، اور جو رسول کا مذہب وہی علی کا مذہب۔ میرے مولا علی میں دو صفتیں ایسی ہیں، تمام بزرگ میرے کیا کروں میرے دوستوں، میں نے رات بھی کہا تھا، پیچھے والے شاہ نہیں دیکھ رہے، یہاں بیٹا ممبر، آپ مجھے بتا ممبر ہونا چاہیے، ممبر ہونا چاہیے، مجھے بلاتے ممبر ہونا چاہیے، توجہ چاہ رہا جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ میں کہا میرے مولا علی میں دو صفتیں ایسی ہیں جو کسی نبی میں نہیں۔ سبحان اللہ، بھائی گھبرا کیوں نہیں ہو جا رہے؟ مجلس کا تسلسل توڑنے نہ دو، نعرے کم لگاؤ، باتیں زیادہ کرو۔ میرے مولا علی میں دو صفتیں ایسی ہیں جو کسی نبی میں نہیں۔ اصول کافی میں دیکھو، اللہ کا پہلا نام علی، اللہ کا پہلا نام علی۔ اللہ نے آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک کسی پر اپنا نام نہیں رکھا، لیکن میرے مولا علی پر اپنا نام علی رکھا، اپنا نام علی رکھا، کسی پر اپنا نام نہیں رکھا، کسی نبی پر اپنا نام نہیں رکھا، پہلا نام علی، اللہ کا پہلا نام علی، اللہ کا پہلا نام علی، اور اپنا نام رکھا میرے مولا علی پر۔ دوسری کائنات میں بطول ہیں دو، کسی نبی کے گھر میں بطول نہیں، کسی نبی کے گھر میں بطول نہیں، اگر بطول ہے تو علی کے گھر میں۔ بڑا جملہ میں نے کہا، اللہ نے بے بزرگ کہا ہے، درود پڑھے محمد علیہ، درود پڑھے بزرگ، درود پڑھے محمد علیہ، درود پڑھے محمد علیہ۔ اللہ کا پہلا نام علی، اللہ نے اپنا نام علی رکھا میرے مولا علی پر۔ بطول ہے دو، ایک میرے بطول، دوسری بطول ہماری شہزادی بطول، لیکن جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ اگر شادی
شادی ہوتی تو ہوتی کسی نبی سے. اللہ نے جان بوجھ کر نبی پیدا نہیں کیا. کیونکہ اگر ہوتا نبی اور بی بی مریم سے کہتا شادی تو کم از کم یہ تو کہتا نا یا علی اگر آپ کے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بطول ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں چاہا کہ کوئی نبی علی سے ہم سری کرے. ارے جو خدا یہ نہیں چاہتا کہ کوئی نبی علی سے ہم سری کرے تو بت پرستوں کو علی کے مقابلے کیسے لے کر آتا ہے؟ نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. توجہ 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 ارشاد ہو رہا توجہ ارشاد ہو رہا ہے. کسی کے گھر میں بطول ہے, کسی کے گھر میں جناب علی کے گھر میں. علی کا پہلا نام علی رکھا میرے مولا علی پر, اور بطول ہے دو جناب مریم بطول, جناب سیدہ زہرا بطول. کسی نبی کے گھر میں بطول نہیں. یہ میرے مولا علی کی دو فضیلتیں. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. سورۃ قصص میں اشارہ ہو رہا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. میرے حبیب تمہارا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے. میں گھبرا تو نہیں ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. میرے حبیب تمہارا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے اپنے دین کے لیے منتخب کرتا ہے. ماں کان لفظ بندوں میں کسی کو چننے کا اختیار, بندوں میں. ارے رسول سے بڑھ کر کوئی علاقہ بندہ ہے کیا؟ رسول کو بھی حق نہیں, رسول کو بھی حق نہیں کہ چنے. رسول کو کیوں؟ ربک ما کان لفظ بندوں میں کسی کو چننے کا اختیار نہیں. سبحان اللہ و تعالی اما یشرکون. میں اللہ ایسے شرک سے پاک ہوں. پتا چلا جو خدا کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بناتا ہے, خدا کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بناتا ہے, وہ خدا کی نظر میں مشرک ہے. اور ہمارے 5ویں امام نے فرمایا اصول کعب من اشرک ما امامن امامت ہو من عند اللہ من لیست امامت من اللہ کان مشرک باللہ. جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو اپنے بنائے ہوئے امام کے ساتھ ملائے سمجھنا سب سے بڑا مشرک ہے. اب کس نے اپنے بنائے؟ پتا چلا وہ عملی اعتبار سے مشرک ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر. ارے شیطان سب سے بڑھ کر شیطان نے رسول کیا کہا تھا؟ شیطان جیسی بات کون کر سکتا ہے؟ سب سے بڑا عبادت گزار, سب سے بڑا عبادت گزار ہے شیطان. سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا عبادت گزار تھا شیطان. پھر قصور کون سا کیا؟ اور اللہ نے پوچھا بھی قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. اے شیطان تجھے کس نے منع کیا کہ آدم کو سجدہ نہ کرو جب میں نے تمہیں کہا؟ مجھے تو دیکھتا. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ اے شیطان دیکھ کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے جب میں نے تمہیں کہا؟ قال خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آواز آئی پروردگار تو نے مجھے بنایا آگ سے, اس کو بنا مٹی سے. بس یہ کہنا تھا. قدرت کیا ہوتا ہے فخرج انک من الصاغرین. شیطان نکل جا, تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے. صرف تو ذلیل نہیں, تیرے جیسے اور بھی ذلیل ہیں. زبان سے بات کر مجھے. نعرہ حیدری. بزرگوں نعرہ لگاؤ تاکہ تمہیں جوانی مل جائے. جوانی نہ ملے میں مذہب چھوڑ. نعرہ حیدری.
تو ذلیل میں سے ذلیل ہے. بتا چلا شیطان جیسے اور بھی ذلیل ہے. قصور کون سا کیا تھا؟ قصور کون سا کیا تھا؟ قصور کون سا کیا تھا؟ کون سا شیطان نے قصور کیا تھا؟ غلط. شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، لعنتی بن گیا. ہم نے لاکھوں سجدے چھوڑے ہوئے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جنت میں جائیں گے. شیطان کا قصور یہ تھا کہ اللہ کو مان کر اس نے اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا. نعرہ حیدری، بھائی نعرہ تو لگا لوگ، نعرہ حیدری. شیطان نے اللہ کو مان کر اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا تھا. میں نے کہا یا اللہ یا اللہ، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، وہ بھی آدم کو، اس کو بخش دے. آواز اگر میں آج شیطان کو بخشتا اور کل میں علی کو خلیفہ بناتا اور کوئی اس کا دشمن ہوتا تو عدل کی تقاضا یہ کہ مجھے اسے بھی معاف کرنا پڑتا. آج میں نے قانون بنایا کہ جو مجھے مان کر ہو کر کے میرے بنائے ہوئے کو نہ مانے، چاہے آدم ہو چاہے علی ہو، اس کا عبادت کا وہی حال کروں گا جو میں نے شیطان کی عبادت کا کیا. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. ایمان سے مجھے بتاؤ. آئیے پھر قرآن کی طرف، آئیے پھر قرآن کی طرف. جب رسول اللہ من کنت مولا فہذا المولا، تو اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ. آئے تو ماں کا پتا چلا، جاؤ یہ آیتیں لے کر جاؤ. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. آج یہ غدیر میں کافر کہاں سے آ گئے؟ یہ غدیر میں کافر کہاں سے آ گئے؟ سارے نمازی، سارے حاجی، سارے صحابی. نعرہ حیدری. یہ غدیر میں کہاں سے آ گئے؟ یہ غدیر میں کہا الیوم، پوری آیت پڑھو، پوری الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا اور آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا. دین تمہارا، نعمت میری. علی اللہ کے نعمت کا نام ہے. اور آج ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج بعنوان دین میں تمہارے اسلام سے آج بے عنوان دین تیرے اسلام سے راضی ہوا. پتا چلا جس اسلام میں علی نہیں ہے اللہ راضی نہیں ہے. نعرہ حیدری. علی کا آیت پوری پڑھے، آیت آگے بھی ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو. اللہ کی نعمت کا، علی اللہ کے نعمت کا نام ہے. اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو. میثاق الذی واثقتم بہ، وہ نعمت جس کا ابھی رسول نے تم سے وعدہ لیا. ابھی اس کل تم سمعنا وطاعنا، تم نے کہا، ہم نے سنا بھی، ہم نے مانا بھی. اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو. اللہ کی نعمت کا، اللہ کی نعمت کا، اللہ کی نعمت کا. اب مسلمان نے بڑی دیدہ دلائی سے لکھا، یہ اللہ کی نعمت ہے کھانے پینے کی چیزیں، یہ اللہ کی نعمت ہے کھانے پینے کی چیزیں. مجھے آج جانا ہے
آؤ مسلمانوں مل کر ان کا ذکر کریں. یا اکیلا یا اکیلا یا اکیلا یا حلوہ یا حلوہ یا سیب یا سیب. نعرہ حیدری. کرو ذکر لگنے کو سکھا, کرو ذکر لگنے کو. یا سیب یا اکیلا یا کنو یا کنو یا حلوہ. ارے سب سے پہلے عورتیں تمہیں جوتر ماریں گی, عورتیں تمہیں جوتے ماریں گی کہ ابھی ابھی کھانا کھا گیا, اس کو کیا ہو گیا. ارے ذکر نہیں, ذکر یا لیو یا لیو یا لیو یا لیو. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. صبح کے ساتھ دل والا, صبح کے ساتھ دل والا. یہ ہے اللہ کی نعمت. محمد والے محمد بابا رضی اللہ علیہ السلام. خدا کا نام یاد کرے, خود فکر نہیں تھا من پتا کر. جذبات ہے من پتا کر. ان تعلیمی جنگ ہے بردی جنہیں لڑتا ہے من پتا کر. نیچے سنتے تر دھریب لگی ایسے قسم نہیں کھائے من پتا کر. ہر کہیں اپنی گمنامی دے اشتہار چھپائے من پتا کر. عیشوں میں قسمت مرحب دی اے ہاتھ نہیں آئے من پتا. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. علی اللہ کی نعمت کا نام, علی اللہ کی نعمت کا نام. اس کا ذکر کرتے رہو, اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو, اللہ کی نعمت کا. اور علی کی عزت کی قسم کھا کر دو. وہ کتاب بھائی ظفر, وہ کتاب نوجوانوں, وہ کتاب جو درس خارجہ میں پڑھائی جاتی. شرح الاسلام محقق ہلی, شرح اسلام محقق ہلی, اس نے بھی لکھا, اس نے بھی لکھا فلا صدق ولا صلی. سورت قیامت میں آئے تھے فلا صدق ولا صلی. ایک اٹھا مجمع سے جس نے نہ نماز پڑھی اور نہ رسول کی تصدیق کی. ایک اٹھا. یہ جب مدینے سے نکلا تھا, رسول کے پیچھے نماز پڑھی تھی, یہ کون تھا؟ جب کسی نے ہمارے 5 امام سے پوچھا مولا یہ کون تھا جو رسول کے پیچھے جس نے نماز میں آواز ہے, یہ وہی تھا ابو سفیان کا بیٹا. آگے وہی تھا ابو سفیان کا بیٹا. نعرہ حیدری. یہ وہی تھا ابو سفیان کا بیٹا. کیوں اس کو یقین تھا, کیوں نماز نہیں پڑھی. آئیے میں تو وہی شرح الاسلام محقق ہلی جو درس خارجہ میں پڑھائی جاتی ہے. ایؤذن یوم الغدیر. جناب رسول نے جناب بزرگ اٹھو آزان دو. وجزاف شہادت بالولایت لعلی بن ابی طالب. اٹھو ابو ذر آزان دو, اور آج آزان میں علی کی ولایت کی گواہی دو. آج اٹھو اور نعرہ حیدری. اٹھو اور آج آزان میں علی کی ولایت کی گواہی دو. جب گواہی دی فآترز علی النبی بعض تھا, تو کچھ صحابی نے رسول پر اعتراض کیا. رسول پر, ابو ذر پر نہیں. تو کچھ صحابیوں نے رسول پر اعتراض کیا. فقال النبی ففیم کنا. حضرت کیا کہتے ہو یا رسول, علی کہاں سے آ گیا, یہ علی کہاں سے آ گیا. ففیم کنا, ففیم کنا. رسول نے فرمایا علی نہیں ہے تو پھر دین میں ہے کیا؟ اگر علی نہیں ہے تو دین میں رکھائی کیا ہے؟ ارے جس کلمے میں علی نہیں اسی کلمے میں رکھائی کیا ہے؟ جس آزان میں علی نہیں ہے اس آزان میں رکھائی کیا ہے؟ ارے جس اقامت میں علی نہیں ہے اس اقامت میں رکھائی کیا ہے؟ جس دین میں علی نہیں ہے اس دین میں رکھائی. ارے جس نماز میں علی نہیں اس میں رکھائی کیا ہے؟ نعرہ حیدری. حوالہ کھلانا.
جاتے. اگر آپ کو میرے مولا علی سے دشمنی تھی تو خدیج سے پہلے مر جاتے. اگر خدیج کے بعد کوئی زندہ ہے تو اس کو علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سلام ہو، سلام ہو اسی علی کی بیٹیوں پر جن بالوں پر چادریں نہیں ہیں، اور سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے کھڑے رہے، اور سلام ہو ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی تھی، اور سلام ہو سکینہ کے نازک رخسار پر جن رخسار پر شمر نے تماچے مارے تھے. میرے بزرگوں، بہترین سامعین، ہاں ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے. ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے. آج جب کسی امام سے پوچھا مولا خون کے آنسو کیوں روتے ہو، کہا دادی زینب کی چادر اتر گئی. کہا ہم نے خون کے آنسو اس وقت رونے شروع کیے جب دادی زینب کی چادر اتر گئی. ہاں بزرگوں، ہمارے ساتھ امام داروغہ کہتا ہے کہ میں روزانہ جاتا تھا، 14 سال زندان میں رہا، لیکن داروغہ کہتا ہے جب بھی میں ساتھ امام کے پاس گزرتا تھا تو رو کر کہتا تھا ہائے دادی زینب، ہائے آقا ذاتی سکینہ. داروغہ کہتا میں نے کہا مولا آپ 14 برس زندان میں رہے، کبھی اپنی مصیبت کو نہیں روئے. کہا داروغہ تم نے عدل سے کام نہیں لیا، میرے ساتھ بہنیں نہیں، میرے ساتھ بیٹیاں نہیں. داروغہ میرا سلام ہو ان دادی پر کہ جب شام کے شہر میں پہنچے تھے تو مغرب کی اذان نہیں تھی، اور جب دربار میں پہنچی تو فجر کی اذان ہوئی. خدا جانے ساری رات زینب کو پتھر کہاں لگتے رہے، خدا جانے ساری رات بیویوں کو کہاں پھرا گیا. ہاں میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج تک 2 پتھر موجود ہیں. آج تک 2 پتھر، ایک پتھر ہے زندان سے باہر، آج پتھر ہے 10 بار. میں پہلی مرتبہ گیا تھا، بھائی شاہ احمد میں کہا تھا، میں نے کہا بھائی مجھے اجازت کراؤ. بھائی شاہ احمد میرے ساتھ تھے اور بھی طلباء میرے ساتھ تھے. جب پہلے پتھر پر پہنچے میں نے پوچھا یہ پتھر کس کا ہے؟ کہا بھائی یہ وہ پتھر ہے جہاں علی کی بیٹی 3 دن تک کھڑی رہی. 140 قدموں پر علی کی بیٹیاں 3 دن تک کھڑی رہی. پھر میں زندان میں گیا، ابھی تک وہ پتھر موجود ہے، شیشے میں کالا پتھر موجود ہے. میں نے پوچھا یہ کالا پتھر کس کا ہے؟ علامہ زنجان نے رو کر کہا بیٹا جب کوئی میت ہو جاتی ہے تو اس کو غسل جاتی ہے 4 پائی پر یا تختے پر. بیٹا جب حسین کی بیٹی دنیا سے چلی گئی سکینہ، نہ 4 پائی تھی نہ تختہ تھا، زینب نے اسی پتھر پر میت کو رکھا. زینب نے سکینہ کی میت کو پتھر پر رکھا اور اسی پتھر پر غسل دیا. ہاں میرے دوست مر نہ جائے میرے دوستوں، مر نہ جائے. ہاں 7 دروازے یزید نے 7 دروازے بنائے تھے، ہر دروازے پر 7 صفائی کھڑی کی تھی تاکہ علی کی بیٹوں کا تماشا دیکھیں. میرے دوستوں، بی بی زینب نے کہا مجھے دربار میں نہیں لگی جاتا. میرے 3 شرط ہیں. میری پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے دربار میں لے کے چل. میری کہا یہ منظور نہیں. کہا میں دوسری شرط یہ ہے کہ چادریں لے کر آؤ. کہا یہ بھی منظور نہیں. کہا میں تیسری شرط یہ ہے کہ میرے ہاتھوں میں رسیاں یہ کھولو تاکہ میں بالوں کا پردہ کر کے چل. کہا یہ بھی منظور نہیں. تو جناب زینب نے عجیب جو رکھا. کہا کیا تم نے مجھے مجبور سمجھا؟ سکینہ بیٹے قریب آؤ، میں دعا مانگتی ہوں آپ آمین کہیں. یہ کہنا تھا یہ حسین کا سر جھکا. آج بہن زینب میرے لیے دربار میں چلی جاؤ، میرے لیے دربار میں چلی جاؤ. زینب پہلے دروازے گزری پریشان، دوسرے دروازے سے گزری زیادہ پریشان. جب آخری دروازے پر آئے تو بیٹھ گئی. جب آخری دروازے پر بیٹھ گئی اور سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا آپ کو دربار میں نہیں جانا؟ پھوپھی اماں کو دربار میں نہیں جانا؟ بیٹا جانا ہے
لیکن 21 رمضان کے صبح کو مجھے بابا نے کہا تھا بیٹا جب دربار میں جائیں تو نادیلی پہنے، بیٹا میں پہنچ جاؤں گا ساتھ چلیں گے، بیٹا مجھے نادیلی پہننے دو۔ شیعہ مجھے قسم سے ممبر کی جناب زینب نے کہا نادلی، یہ 2 جملے کہے علی پہنچ گیا، لیکن مجھے قسم سے ممبر کی جناب زینب بابا کے پاس نہیں گئی، وہاں سے کہا میں قسم کسی کے پاس جلی ہوئی چادر ہو تو لے کر آؤ، آج میرا بابا مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے، میں ساری زندگی ننگے سر بابا کے سامنے نہیں آئی، میں ساری زندگی ننگے سر بابا کے سامنے نہیں آئی۔ ہاں ساتھ آتا ہوں ساتھ آتا ہوں، چادر ہوتی تو ملتی نا، چادر تو تھی نہیں، چادر تو تھی نہیں۔ علی آگے بڑھے، زینب کو گلے سے لگایا، زینب بیٹا آپ کے حسین کا بڑا ارمان۔ علی آگے بڑھے، ام فروا کو گلے سے لگا، ام فروا آپ کے دلہا بیٹے قاسم کا بڑا ارمان۔ علی آگے چلے، لیلا کو گلے سے لگا، لیلا آپ کے حسین بیٹے اکبر کا بڑا ارمان۔ سجاد فرماتے ہیں کہ 64 بیوی آتی، 63 بیویوں نے علی کا استقبال کیا، لیکن ایک چھوٹی بیوی تھی جو دور بیٹھ کر رو رہی تھی، وہ تھی حسین کی بیٹی سکینہ، حسین کی بیٹی سکینہ۔ علی کی آواز ہے سکینہ، سکینہ آؤ، سکینہ آؤ، سکینہ آؤ، سکینہ کہا ان سے ملو جنہوں نے بلایا، ان سے ملو جنہوں نے بلایا۔ کہا میں آپ کا دادا نہیں لگتا، دادے کا نام ہے۔ جناب سکینہ نے کہا آج مجھے پتا چلا ہے کہ میرا بابا آپ کا، میری پھوپھی کا بابا، میری پھوپھی سے امیر باپ کی بیٹی ہے، اور میں سکینہ غریب حسین کی بیٹی ہوں۔ میرے دوستو جناب علی نے سکینہ کو گلے سے لگا اور کہا سکینہ ناراض نہ ہو، ذرا میری گردن دے۔ جیسے ہی سکینہ کی نظر دادے کے گردن پر بڑی بے ہوش ہو گئی، دادا اپنے گلے پر خنجر کا نشان کے ساتھ، دادا آپ کے گلے پر خنجر کا نشان کے ساتھ کہا بیٹی، کہا بیٹی جب تو کربلا کے میدان میں دوڑ رہی تھی اور کہتے ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا، ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا، اس وقت میری گردن حسین کے گردن پر تھی، میں اکیلا نہیں تھا، تیرا نانا میرے ساتھ تھا، تیری دادی میرے ساتھ تھی،